مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو کلیسیا میں کچھ متنازع سا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے مشرقی معاشرے میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن کوئی واضح جو اس کا ایویڈنس ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ بات ہم کریں گے ایک سوال پر جو ہمارے ایک بھائی نے پاکستان سے پوچھا کہ کیا عورت ایام حیض میں یا اس کے بعد جب اس کو ابھی تک خون وغیرہ جاری ہے، کیا وہ عبادت کر سکتی ہے؟ کیا وہ بائبل پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ دعا کر سکتی ہے؟ ان چند باتوں پر آج ہم غور کریں گے کہ بائبل میں جس بات کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے، اور وہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ کلام مقدس میں جس پر یہ بحث ہوتی ہے وہ ہے احبار، اس کا 15واں باب 19ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک ہے۔ میں پہلی چند آیات پڑھتا ہوں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہوگی، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہوئی چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ یہ ایک اہم بات ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہے کہ خداوند نے جب بنی اسرائیل کو شریعت دی تو اس میں یہ ایک واضح قانون دیا کہ جب عورت اپنے ایام حیض میں ہے یا اس کے بعد بھی اسے خون آتا ہے یا کوئی رطوبت آتی ہے تو وہ ناپاک ہے۔ اس مسئلے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہچکچاتے ہیں بات کرنے سے، خاص طور پہ ہمارے مشرقی معاشرے میں، چونکہ یہ بات عام نہیں کی جا سکتی، لوگ اس کو شرمندگی سے دیکھتے ہیں، لیکن کلام میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے سمجھنے کے لیے خداوند نے بیان کی ہیں، اور آئے چند لمحوں کے لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا مسیحی عورت حیض کے دوران بائبل پڑھ سکتی ہے اور دعا کر سکتی ہے، یا عبادت میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند ایک باتیں جو شریعت کے متعلق ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ شریعت جو ہے وہ کس طرح ہم تقسیم کر سکتے ہیں، یا شریعت کے کون کون سے پہلو ہیں۔ جب ہم شریعت پر نظر کرتے ہیں تو شریعت 4 حصوں میں منقسم ہمیں نظر آتی ہے۔ شریعت کے 4 حصے ہیں جو بنی اسرائیل کو شریعت عطا ہوئی۔ پہلا حصہ اخلاقی شریعت جو 10 احکام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد رسمی شریعت جو تمام ہیکل کی رسومات سے متعلق تھیں، کس طرح قربانیاں دینی ہیں، کس طرح طہارت کرنی ہے، اور ہر طریقے سے جو رسمی چیزیں تھیں اس سے متعلق تھی۔ پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ شہری شریعت کا تھا کہ کس طرح ان کو اپنا جو ملکی نظام ہے چلانا ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ خورد و نوش سے متعلق تھا۔ یہ 4 حصے جو ہیں ان میں تقسیم ہم شریعت کو کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اخلاقی شریعت
خداوند کے 10 احکام ہیں وہ اٹل ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ مسیح یسوع نے خود فرمایا کہ ان کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ شریعت جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ابدی شریعت ہے، یہ خداوند کی سیرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے اس شریعت کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ جب خداوند نے ہمیں یہ شریعت دی ہے تو ہمیں اس میں اپنی محبت کا درس دیا ہے کہ کس طرح ہم خدا سے محبت رکھیں، کس طرح ہم بنی نوع انسان سے محبت رکھیں۔ خدا یسوع مسیح نے اس شریعت کو 2 احکام میں تقسیم کیا۔ پہلا کہ تو اپنے خداوند سے اپنے دل و جان سے محبت کر، اور پھر دوسرا اسی کی مانند کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو یہ اخلاقی شریعت ہے، 10 احکام ہے جو کہ ہمیشہ تک ہم مانتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اخلاقی شریعت کے بعد رسم شریعت ہے۔ رسم شریعت بہت اہم تھی، کیونکہ کلیسیا جو اس وقت کی تھی، جو بنی اسرائیل رسمیں ادا کرتے تھے، وہ تمام کلیسیا ہیکل سے متعلق رسومات جو تھیں وہ ان کے لیے ہر ایک قسم کا نظام دیا گیا تھا کہ کس طرح انہیں وہ رسم ادا کرنی ہے۔ تو یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن ہم بحیثیت مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمام جو رسومات تھیں یہ مسیح یسوع کے آنے کی پیش خیمہ تھی، اور جب مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان کو نثار کیا، اپنی جان کو قربان کیا، تو اس رسمی شریعت کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب اس رسمی شریعت کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا۔ کلام مقدس میں ہم اس کے واضح دلائل ہم دیکھتے ہیں کہ رسمی شریعت جو ہے وہ موقوف ہو چکی ہے، اور بعض اوقات لوگ تکرار کرتے ہیں جی صلیب پر شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے اور نہ جانتے ہیں کہ شریعت جو صلیب پر منسوخ ہوئی، جو صلیب پر شریعت تکمیل تک پہنچی، وہ رسمی شریعت تھی، کیونکہ خداوند نے خود کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا مسیح یسوع نے جب اپنے جان دینے سے پہلے چھٹے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہا کہ تمام ہوا۔ مسیح یسوع اس وقت جان گئے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ مقصد جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے۔ اس شریعت کی جو خداوند نے بنی انسان کے لیے بنی اسرائیل کو دی، اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ لہذا خداوند نے صلیب پر ببانگ دہل یہ کہا کہ تمام ہوا۔ اس لیے رسمی شریعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شہری شریعت جو ہے اس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے انہیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ملکی نظام کو چلانا ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل تھا اور آج بھی ہے۔ بعض اوقات ہم اسے ترک کر دیتے ہیں یا اس پر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن خداوند نے ہمیں یہ کبھی بھی کوئی ایسا نشان نہیں دیا جس سے ہم اس خورد و نوش کی شریعت کو ختم کر دیں، کھانے پینے کی شریعت کو جو ہے وہ ختم کر دیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناپاک اور پاک کا امتیاز شریعت کے ملنے سے بہت پہلے موجود تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے طوفان نوح سے پہلے نوح کو یہ بتایا کہ پاک جانوروں کو لو اور ناپاک جانوروں کو لو، تو وہی امتیاز ہو گیا کہ ناپاک اور پاک کیا ہیں۔ پھر
اس کے بعد جب طوفان نوح کے بعد کھانے کی جس بات کی اجازت ملی تو خداوند نے یہ بتایا کہ وہ کس طرح کے جانور جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ شریعت یہودیوں کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی، یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ یہ شریعت بنی نوع انسان کے لیے تھی، جو شریعت کے نظام ملنے سے پہلے بہت پہلے موجود تھی، جو طوفان نوح سے بھی پہلے موجود تھی۔ لہٰذا پاک اور ناپاک جو ہے وہ جو شریعت ہمیں ملتی ہے طوفان نوح سے پہلے، وہ نئے عہد نامہ میں بھی ہم اس کا اطلاق دیکھتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں نئے عہد نامہ میں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں خون نہیں کھانا اور ناپاک گوشت نہیں کھانے۔ بعض لوگ پطرس رسول کا بیان جو ہے اس کو لے کر تو کہتے ہیں جی خدا نے سب کچھ حلال کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کس طرف تھا۔ مسیح یسوع نے جب کہا کہ ان کو ذبح کر اور کھا، تو اس کا مطلب ان جانوروں کی طرف اشارہ نہیں تھا جو اس چادر میں پطرس کو نظر آ رہے تھے، بلکہ فوراً اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ وہ غیر اقوام جنہیں یہودی ناپاک سمجھتے تھے ان تک بھی خداوند کا کلام لے کے جائیں، لہٰذا اس کا کھانے پینے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں جو شریعت کے پہلو ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور شریعت کے چاروں پہلو جو ہیں وہ اخلاقی شریعت ہمیشہ خداوند کی شریعت قائم رہے گی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ خداوند کے 10 احکام یہ نہیں کہ ہم ایک کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں، بلکہ ہمیں تمام احکام کو ماننا ہے۔ رسمی شریعت جو کہ موقوف ہو چکی ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں، قربانیاں ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، رسومات جو ہیکل میں نبھائی جاتی تھی اس کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی تکمیل جو ہے مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس تمام کو ختم کر دیا۔ لہٰذا باقی تمام خورد و نوش کی شریعت جو ہے اور باقی جو قوانین ہیں وہ ہمارے لیے آج بھی ہم ان کے پابند ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں واپس اپنے اس سوال کی طرف کہ کیا عورت حیض کے ایام میں دعا کر سکتی ہے، عبادت کر سکتی ہے، یا عبادت میں شریک ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں چند ایک نقطہ جات ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، چند نکات ہیں جو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اس سوال کا جو ہم جواب جو ہے کلام مقدس کے مطابق ہم جان سکیں۔ پہلی بات، بائبل کی تشریح جو ہے وہ بائبل خود ہی کرتی ہے۔ کلام مقدس کی تشریح ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کلام میں ہی اس کی تشریح جو ہے موجود ہے۔ وہ جو آیات، جو مشکل باتیں ہمیں لگتی ہیں، جب ہم کلام کو دیگر آیات کے کو مد نظر رکھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم اصل جو مطلب ہے آیت کا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا تفسیر جو ہے اسے کلام مقدس کی تفسیر نجات کی تاریخ کی روشنی میں کرنی چاہیے، اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ انسان کو جو ابدی خوشخبری خداوند نے دی وہ ہیکل کی علامات میں ہمیں ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب صلیبی واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خداوند یسوع مسیح کی جو ہیکل میں خدمات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بائبل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم کلام مقدس کو درست طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم بائبل کو صلیب کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں۔
दूसरा नुक्ता ये है कि यहूदी या इब्रानी रस्मी निज़ाम में बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर बदनी नापाकी को बयान किया गया है। ताहम अहबार की रस्मी शरीयत के की खुदावंद यसु मसीह की सलीब पर तकमील की गई है, और इसके सबब इस रस्मी शरीयत का इतलाक जो है वो खुदावंद के फर्जंदों पर नहीं होता। यानी मसीह यस्सु ने रस्मी शरीयत की तकमील कर दी है, और अब उस रस्मी शरीयत का इतलाक जो है वो हम पर नहीं होता। हम उस रस्मी शरीयत के पाबंद नहीं रहते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम रस्मी शरीयत को ख़त्म कर दिया। अब तीसरा नुक्ता ये है कि ये देखा गया है कि अहबारी निज़ाम में दो तरह की नापाकियों का जिक्र किया गया है, और वो दो नापाकियां क्या हैं? पहली नापाकी जो है वो किसी दूसरे शख्स या किसी चीज़ को से मिलने वाली है। किसी चीज़ को जब हम छूते हैं या किसी दूसरी चीज़ से हमें शख्स से मिलती है, वो एक किस्म की नापाकी है, और वो हासिल शुदा नापाकी कहलाती है। दूसरी नापाकी जो है वो मुस्तकिल नापाकी कहलाती है, और ये नापाकी कभी भी ख़त्म होने वाली नापाकी नहीं। और ये जैसे अबहार में चंद जानवरों के मुतल्लिक़ है, उन्हें नापाक कहा गया है। वो उनकी नापाकी जो है किसी भी रस्म के ज़रिए से ख़त्म नहीं होती। कलाम मुक़द्दस में इसका कोई तज़किरा नहीं है कि एक नापाक जानवर को हम किसी भी रस्म को अदा करने से हम पाक कर दें। लिहाजा एक तो हासिल शुदा नापाकी है जो किसी को छू लेने से हासिल हो जाती है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो वक्ती नापाकियां हैं। ये पहली नापाकी जो है वो वक्ती नापाकी है, जो हासिल शुदा नापाकी है, लेकिन मुस्तकिल नापाकी जो है वो हमेशा के लिए रहने वाली नापाकी है। और इन दोनों का इम्तियाज़ बहुत अहम है कि हम अपने उस सवाल का जवाब दे सकें कि औरत नापाकी की हालत में इबादत के कौन कौन से हिस्सों में या किस हद तक इबादत कर सकती है। चौथा नुक्ता जो समझने का है वो ये है कि बदनी रतूबात के अखराज से और मुर्दा को छू कर हासिल होने वाली नापाकी बेशक हासिल करदा नापाकी है। ये अहाता किया गया है यहाँ पे नापाकी का, कि जब हम किसी मुर्दा को छू लेते हैं या बदनी रतूबात के अखराज से, जैसे औरत का खून आता है या हैज़ में, तो ये नापाकी जो है ये हासिल शुदा नापाकी के ज़ुमरे में आती है। ये मुस्तकिल नापाकी नहीं है। और ये नापाकी जो है, हासिल शुदा नापाकी जो है, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, या जैसे पुराना अहदनामा में था कि चंद रसूमात अदा करने से वो नापाकी जो है वो ख़त्म हो जाती थी। नहाने से, पानी को से धोने से, और इस तरह वो नापाकी जो है ख़त्म हो जाती थी। लिहाजा हासिल शुदा नापाकी और मुस्तकिल नापाकी दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और हासिल शुदा नापाकी का इतलाक जो है वो खुदावंद के फर्जंदों का पर नहीं होता, क्योंकि वो रस्मी शरीयत के ज़ुमरे में आ जाती है। पांचवा नुक्ता जो है वो समझने के लिए ये है कि अहबार 11 बाब में, जैसे मैंने पहले जानवरों का जिक्र किया, तो अहबार 11 बाब में बयान किया गया है नापाक जानवरों का और पाक जानवरों का। मुख्तलिफ जानवर हैं जो पाक हैं या नापाक हैं। ये मुस्तकिल नापाकी के ज़ुमरे में आते हैं। जिन जानवरों को वहाँ पे नापाक गर्दाना गया है, कहा गया है, वो मुस्तकिल नापाकी के ज़ुमरे में आते हैं।
اور انہیں ناپاک ٹھہرانے کے لیے کلام مقدس میں کوئی طریقہ یا رسم بیان نہیں کی گئی۔ احبار میں بیان ناپاک جانوروں کا ذکر پیدائش میں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ شریعت ملنے سے پہلے پاک اور ناپاک کا امتیاز تھا، جیسے پہلے ذکر کیا کہ نوح کے وقت میں بھی، طوفان نوح سے پہلے بھی اس کا امتیاز موجود تھا کہ پاک اور ناپاک کیا ہے۔ لہذا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جانور جو ہیں، کچھ جو ہیں وہ مستقل طور پر ناپاک ہیں، لیکن جو رسمی طریقے سے ہمیں ناپاکی ملتی ہے وہ حاصل شدہ ناپاکی ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اس کی جو درستگی ہے وہ موجود ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے اب ہم پر نہیں ہوتا۔ چھٹا اور آخری نقطہ جو ہے، ہمیں گرجا گھر کا مقابلہ ہیکل میں اسرائیلی عبادت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہیکل میں خدا کے جلال کے ظہور کے باعث خدا کی موجودگی تھی۔ شکائنہ گلوری جسے ہم کہتے ہیں، خداوند کا ظہور تھا وہاں پہ، عہد کے صندوق پر موجود تھا، جہاں سردار کاہن جا سکتا تھا، پاک ترین مقام میں۔ اب وہ بات یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس روح، خداوند کا روح جو ہے ہمیشہ قائم پاس ہمارے رہتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ایمانداروں میں ظاہر ہوتا ہے۔ گرجا گھر ہیکل کی مانند قربانیاں اور نظریں گزراننے کی جگہ نہیں۔ ہیکل میں طہارت کر کے جانا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ وہاں وہ نذرانے گزرانتے تھے، قربانیاں گزرانتے تھے، اور جو جیسے پہلے بتایا میں نے کہ سب سے اہم پہلو جو تھا وہ خداوند کا فزیکل اپیرنس جو تھی، اس کا ظہور وہاں موجود تھا شکائنہ گلوری میں، تو اس لیے دونوں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ گرجا گھر میں ہم جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کی خدا کی حضوری ہر جگہ موجود ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ عبادت رسمی شریعت کے زمرے، یہ عبارت جو ہے ناپاکی والی عبارت جو ہے، عورت کی ناپاکی کی عبارت جو ہے، اس کا 15 باب 19 آیت سے لے کے 25ویں آیت تک جو عورت کی ناپاکی سے متعلق ہے، یہ عبارت جو ہے یہ تمام رسمی شریعت کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ کیا ایک مسیح عورت ایام حیض میں بائبل پڑھ سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں، تمام اوپر جو بیان میں نے باتیں کی ہیں اس سے ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو ناپاکی تھی یہ رسمی شریعت کے زمرے میں آتی تھی، اور رسمی طریقے سے اسے ختم کیا جاتا تھا۔ دونوں اطراف کے بحث کرنے والے بائبل کو بہت سنجیدہ طریقے سے لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو عبادت میں حصہ نہیں لینا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسے لینا چاہیے، دونوں اس بات کو بہت سنجیدہ طریقے سے لیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے رسم شریعت کو پورا کر دیا۔ یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ مسیح یسوع نے تمام رسمی شریعت کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم درست طریقے سے سمجھتے ہیں کہ گرجا گھر ہیکل کی طرح کام نہیں کرتا۔ ہیکل قربانیاں گزرانے اور پرانے احکامات سے متعلق رسومات ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اب ایام حیض کے سبب سے عورت کا ناپاک ہونا حاصل کردہ ناپاکی ہے، اور طہارتی رسوم
کی ادائیگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسمی جو یہ ناپاکی جو ہے حاصل کردہ ناپاکی ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا عورت جو ہے ان ایام میں عبادت کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، عبادت کے ہر حصے میں حصہ لے سکتی ہے۔ تاہم ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض علماء جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جی عورت عبادت میں حصہ لے لے، شریک ہو جائے، دعا کرے، بائبل پڑھے، لیکن وہ جو پاک شراکت ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتی، وہ عشائر ربانی میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اس کا جو سبب وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ شیرہ جو ہم پیتے ہیں وہ در حقیقت مسیح کا خون بن جاتا ہے، وہ جب عورت پیتی ہے تو وہ پاک خون جو ہے وہ اس ناپاک خون کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے عورت کو پاک شراکت میں حصہ نہیں لینا چاہیے، شہربانی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس بات کی پابندی ہم لگاتے ہیں تو اس سے اول تو عورت کا تشخص مسخ کر دیتے ہیں، اور دوسرا پہلو کہیں زیادہ اہم ہے، اور یہ کہ اس پابندی سے آپ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو رائے گاں کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کلام مقدس میں واقعہ کہ وہ عورت جو برسوں سے بیمار تھی، جس کے خون بہتا تھا، شریعت کے اعتبار سے وہ ناپاک تھی، لیکن اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کو چھوا اور خداوند یسوع مسیح سے شفا دینے کی قوت نکلی۔ لہذا مسیح یسوع کا خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جو رسمی طور پر بھی ہم پیتے ہیں وہ ہمیں پاک کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں پاک کرتا ہے اور ہر طرح کی ناپاکی کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے عورت ہر طریقے کی عبادت جو ہے وہ کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، بائبل پڑھ سکتی ہے، عبادات میں شرکت کر سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ عشائر ربانی بھی لے سکتی ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بحث نئی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ جب کلیسیا ابتدائی ایام میں تھی اس وقت بھی یہ مسئلے موجود تھے۔ 4 صدی میں یہی مسئلہ جو ہے درپیش تھا کلیسیا کو، اور اس میں ایک ڈاکیومنٹیشن ہمیں ملتی ہے جس پہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کلیسیا نے اس وقت جو کلیسیائی بزرگ تھے انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ اس دستاویز کا نام، ڈاکیومنٹ کا نام ہے دا اپوسٹلک کانسٹیٹیوشن۔ 4 صدی میں 375 بعد از مسیح میں یہ دستاویز لکھی گئی، اور اس دستاویز میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ ہر طریقے سے ان رسموں سے آزاد ہے جو اسے رسمی شریعت کی پابند بنا دیتی ہیں، اور وہ عبادت میں شریک ہو سکتی ہے، وہ عبادت کے تمام حصوں میں شریک ہو سکتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان رسموں کے پابند نہیں، اس شریعت کے پابند نہیں، رسمی شریعت کے، کیونکہ مسیح یسوع نے اس رسمی شریعت کی تکمیل کر دی ہے، اور آج کی عورت جو ہے، مسیحی عورت جو ہے، وہ ان تمام رسموں سے، ہیکل کی رسموں سے، قربانی کی رسموں سے، اور جو باقی ماندہ رسمیں تھیں طہارت کی رسموں سے آزاد ہے۔
اور وہ آزادی سے عبادت کے ہر حصے میں شریک ہو سکتی ہے، بائبل پڑھ سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کا انہیں جواب ضرور ملا ہوگا، کیونکہ کلام مقدس کی روشنی میں ہم جب ان سب باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ رسمی شریعت ختم ہے، موقوف ہو چکی ہے، اور عورت پر وہ رسمیں جو ہیں وہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھ سکے ہوں گے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ایام حیض میں جب اسے خون جاری ہے، اور جسے پرانے عہد نامہ میں ناپاکی کی حالت کہا گیا ہے، اس میں وہ بالکل عبادت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ باتیں ہمیں ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو ناپاک کرتی ہیں ان کا بیان خدا ان کے کلام میں ملتا ہے۔ زنا جیسے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ہمیں ناپاک کرتے ہیں، جو شریعت کے اعتبار سے ہم جس بندھن میں بنتے ہیں وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتے ہیں۔ لہذا امید کرتا ہوں آپ اس کو بہتر طور پر سمجھیں ہوگے۔ خداوند آپ سب کو بڑی کثرت سے برکت دے، اور اس کے بعد بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور اس کا وہ ہم سے پوچھیں، تاکہ ہم اس کی وضاحت اور کر سکیں، تاکہ اور بہن بھائی بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ خداوند آپ کو بڑی کثرت سے برکت دے، آمین۔